مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میں تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ کہیں اور بھی ہے گلی غوث اعظم، کہیں اور بھی ہے گلی غوث اعظم۔ آج ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ محفل پاک ہے جس کے بارے میں سنیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریر فرما رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، تقریر بیان کر رہے ہیں، بغداد کے لوگ سن رہے ہیں۔ اتنے میں ہی ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی اور مجمع کے اوپر چلانے لگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اٹھتی ہے۔ جب نگاہ اٹھی تو نگاہ غوثیت ہے۔ فوراً ہی جو چیل چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، فوراً وہ چیل نیچے کو آ گئی۔ سر الگ پڑا ہوا ہے، اس کا دھڑ الگ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں اور تو یہاں پر خلل پیدا کر رہی ہے۔ توجہ دیجئے گا، یہاں تو خلل پیدا کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں۔ تقریر مکمل ہوتی ہے، خطاب مکمل ہوتا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر غوث اعظم ہے، مگر غوث اعظم ہے، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کے دھڑ کو لیا اور سر کو اٹھایا اور جوڑ دیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چیل زندہ ہو گئی۔ جتنے بھی لوگ مجمع میں تھے سب نے دیکھا کہ غوث اعظم کی نگاہ جلال پڑ جائے تو چیل اڑتی ہوئی زمین پہ آ جائے، اور رحم کی اگر بھیک مانگے چیل، اور اگر نگاہ غوثیت اگر پڑ جائے چیل پر تو محبت و شفقت کی نظر سے تو چیل جو مردہ ہو وہ زندہ ہو جائے، فوراً اڑتی ہوئی چلی جائے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں۔ 1,24,000 کے نبیش انبیاء کرام، 313 مرسلان اعظام اس خاکدان کیتی پر تشریف لائے، یکے بعد دیگرے آئے ہیں۔ انبیاء کرام آتے رہے اور ہدایت کا راستہ بتاتے رہے، لیکن آخر میں کون آیا؟ آخر میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہاں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارے ہمارے آپ کے آقا دونوں عالم کے تاجدار ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتاؤ اے میرے نوجوانوں، ابھی جو کرکٹ ہوا ہے اس میں کون ہارا کون جیتا تھا؟ کس نے کتنے چوکے لگائے تھے، کتنے چھکے لگائے تھے، کس نے کتنے رن بنائے تھے؟ ہمارا نوجوان بٹن کھول کر سب پوری ہسٹری بتا دیتا ہے۔ ہمارے تو یار آج تک سمجھ میں نہیں آئی، جب بھی کرکٹ کو دیکھا تو ہمیں بھاگ دوڑی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کیوں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن اب اس کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اب اگر یہ معلوم کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں تو خاموش ہو جائے گا، کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے تو نہیں بتا پائے گا۔ حضرات یہ سوچنے کا مقام ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ سارے سوالوں کے جوابات میں دیتا رہو، آپ بھی ان سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کتنی اولاد تھی۔ تو چلیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کی اولاد 7 ہیں، لیکن 7 میں سے اب آپ ان میں سے سوچیے کہ کون کتنی بیٹی کتنے بیٹے ہیں، ذرا آپ امام صاحب سے بھی معلوم کیجئے گا۔ جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ آپ کے آقا کے
والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کون سی جگہ تشریف لائے ہیں؟ کس دن تشریف لائے ہیں؟ یہ پوری ہسٹری ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ پورا اتہاس ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والوں، ارے ہم تو فری میں مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان مسلمانوں سے پوچھئے جنہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اگر پریشانیوں کو دیکھنا ہے تو آؤ حضرت بلال کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرت بلال کو ستایا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو ستایا گیا، حضرت حبیب کو، حضرت حبیب کو سولی کے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ کسی کو سولی دی جا رہی ہے، کسی کو ببول کے کانٹوں پر لٹا کر اس کو وہاں پر لٹایا جا رہا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک بار امیہ نے ایسا کیا، بادشاہ تھا امیہ جو کہ حضرت بلال اسی کے پاس رہتے تھے، کہا اس نے ایسا کیا کہ بالکل دوپہری کا وقت ہے، بہت تیز دھوپ ہے، لیکن اسی چلچلاتی دھوپ میں اس نے میرے اوپر سے سارے کپڑے اتروا دیے، اور اتروانے کے بعد میں وہ گھر سے باہر لے کر گیا، ایک پہاڑی پر لے کر گیا، اور وہاں پر نوکیلے پتھر ہیں، ان پتھروں کے اوپر اس نے مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد میں وہ میرے سینے پر بیٹھ گیا۔ امیہ بیٹھا، میرا گلا پکڑ کے کہہ رہا ہے، بول کیا کہہ رہا ہے، بول کیا کہہ رہا ہے؟ تو میری زبان سے نکل رہا تھا، جو پہلے کہہ رہا تھا وہ آج کہہ رہا ہو، جو پہلے کہہ رہا تھا وہ آج کہہ رہا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ کہا میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، پڑھتا رہوں گا، اپنی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، پڑھتا رہوں گا۔ کہا کہ دیکھ تیرا گلا گھونٹ دوں گا، کہا کہ تو میری جان لے لے لیکن ایمان نہیں لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں پھر مارتا رہا، میں پٹتا رہا، اس کے بعد اس نے ایک وزنی پتھر بہت بھاری اٹھایا اور اٹھا کر میرے سینے پر رکھ دیا، اور رکھ کے بولا اس پتھر کو دبا کے، بلال اب بول کس کا کلمہ پڑھے گا؟ بلال مسکرا کے کہہ رہے ہیں میں تو نبی کا کلمہ پڑھوں گا، آخر دو عالم کا کلمہ پڑھوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھوں گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، حضرت سمیہ جو کہ صحابی رسول کی ماں ہے، وہ بھی جب دیکھتی ہیں کہ دشمن وار کرنے والے ہیں، ان کے ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا جاتا ہے، ایسا تیر مارا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی جان بہت دے، وہاں اپنی جان کو دے رہی ہے، وہاں شہادت کی منزل پر فائز ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ حال یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، ابو جہل بھی ستا رہا ہے، ابو لہب بھی ستا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے کفار و مشرکین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، یہ اسلام لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لیکن زاہد رضا آج یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا، اخلاق و محبت کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے، اخلاق و محبت کی بنیاد پر۔ آج کسی سے نہیں کہا جاتا کہ تم کلمہ پڑھ کے ہمارے مذہب میں آ جاؤ، بلکہ جس کا دل چاہے وہ کلمہ پڑھ کر وہ ہمارے مذہب میں آ جائے۔ یہاں کوئی زبردستی نہیں ہوا کرتی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاق و محبت کی بنیاد پر پھیلایا ہے۔ آپ کو تاریخ یاد آئے گی، آپ کو حدیث پاک بھی یاد آئیں گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت ہے جو روزانہ کوڑا ڈالا کرتی ہے، وہ کوڑا ڈالا کرتی ہے، ایک کس کے اوپر ڈال رہی ہے؟ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایک دن کوڑا نہیں ڈالا، بیمار ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ کے تشریف لائے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولا جائے، وہ عورت وہ صحیفہ دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ آپ نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہ میری طبیعت خراب ہے۔ کہ میں سمجھ گیا آج تم نے میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں، پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں دیکھو یہ تمہارے نبی کا اخلاق و کردار تمہیں کیا بتا رہا ہے، میرے نبی کا کیریکٹر تمہیں کیا بتا رہا ہے۔ کوڑا ڈالنے والی کی گھر پہ گئے ہیں، بتا تیری کیسی طبیعت ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میری طبیعت خراب ہے۔ کہا کہ
मेरी तबीयत खराब है। मैंने पूछा कि क्या वजह है? मैं समझ गया तेरी तबीयत खराब है क्योंकि तूने आज कूड़ा नहीं डाला है। कहा कि मैंने दरवाजे को बंद कर लिया, खिड़कियों को बंद कर लिया, कहीं तुम्हारी आवाज मेरे कानों में ना आ जाए। लेकिन जब उसने ये हुस्न अखलाक देखा है, क्योंकि कुरान ने फरमाया है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब बेशक हमने आपको साहिब अखलाक बनाया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया साहिब अखलाक है। अखलाक दिया नहीं गया है बल्कि नबी को साहिब अखलाक बना दिया गया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़े दिए नहीं गए हैं बल्कि सरापा मौजज़ा बना कर भेजा गया है। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने दरवाजे को बंद कर लिया है, खिड़कियों को बंद कर लिया है, लेकिन सुन, तूने दरवाजा तो अपने बंद कर लिया, खिड़कियों को मकान के बंद कर लिया है, लेकिन तू दिल की खिड़की को बंद नहीं कर सकती है। कहा दिल की खिड़की कैसे बंद होगी? कहा दिल की खिड़की तेरी खुली हुई है। कहा हाँ, ए दोनों आलम के ताजदार, मेरे दिल के अंदर से आवाज आ रही है, अरे जिस नबी का ऐसा अखलाक हो, जिस नबी का ऐसा किरदार हो, अब क्यों ना उसका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाया जाए। इसलिए मुझे कलमा पढ़ा दो मुशर्रफ भाई सलाम।